بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات و حاضرین و سامعین محترم، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے. انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس منزہ اور مطہر پر. خطبہ مسنونہ میں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی حقیقی کامیابی کامرانی کا تذکرہ فرمایا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگو تم اپنے اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، اور اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد تمہارے لیے اللہ نے ایک انعام رکھا ہے. وہ اللہ کی عظیم نعمت جنت ہے، اور جنت ایک تمہارے لیے ایسی نعمت ہے ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جس کو اللہ رب العالمین نے فقط متقین، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میری امت کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جن کو عام طور پر لوگ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، جس میں سے ایک تندرستی، صحت ہے، اور دوسرا انسان کو فارغ وقت کا مل جانا ہے، انسان کو وقت کا میسر آ جانا ہے. سامعین کرام، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم ہے، رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن جو ہیں نہایت تیزی کے ساتھ، نہایت سرعت کے ساتھ پر لگا کر کے ہم سے الوداع اور جدا ہو رہے ہیں. آج 18واں روزہ ہو چکا ہے. رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں سے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف اسلوب اور معاشرے کے اندر مختلف ذہنیت پائی جاتی ہے. بعض احباب اس رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں کو اپنی آرام کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہے، جو خیال انتہائی غلط ہے. معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں سے مال اکٹھا کرنے کا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا یہ مہینہ ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر خیال غلط ہے. سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہیں؟ اگر تم ان مطالبات کے اوپر پورے اتر رہے ہیں تو ہم کامیاب اور کامران ہیں. اگر ہم نے ان گھڑیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، ہم نے ان گھڑیوں کو قیمتی نہ بنایا، ان مخصوص ایام کی ہم نے قدر نہ کی، تو یقین جانیے اس معاشرے کے اندر، اس اللہ کی زمین کے اوپر ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. دوسری پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسری پر سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. جب جمعہ مکمل ہو گیا، آپ کا خطبہ مکمل ہوا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آج آپ نے خلاف معمول، خلاف قیاس، آپ نے ایک عجیب یہ نیا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تو پہلے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، مگر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے کبھی آپ نے آمین نہیں کہا تھا۔ آج آپ کی پہلی سیڑھی کے قدم پر بھی آمین تھا، دوسری پر بھی آمین تھا، تیسری پر بھی آمین تھا۔ جواب سنیے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابہ یہ میں نے آمین ایسے ہی نہیں کہی، میں جب ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو میرے پاس جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بددعا کی، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس آدمی کی زندگی کے اندر اس کو ماں باپ جیسی دولت نصیب ہو جائے، جس شخص کو ماں باپ جیسی عظیم یہ نعمت مل جائے مگر اپنی زندگی کے اندر اپنی ماں باپ کی وہ خدمت کر کے اللہ رب العالمین سے جنت حاصل نہ کر سکے۔ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی، میں نے آپ کی بددعا کو سن کر کے اس کے اوپر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جناب جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آئے مگر وہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے اللہ کی جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کی دوسری بددعا کو سنا، میں نے پھر فرمایا آمین۔ اے میرے صحابہ، جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بددعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی اس اللہ کی زمین کے اوپر تباہ و برباد ہو جائے، اللہ اس کو ہلاک کر دے، نیست و نابود ہو جائے، اس کا اللہ کی زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس آدمی کے سامنے پوری کائنات کے امام تاجدار الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر کیا جائے اور وہ آپ علیہ السلام کا نام سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، آپ علیہ السلام کے درجات کے لیے دعا نہ کرے، آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے جبرائیل علیہ السلام کی تیسری بددعا پر بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کو ذکر کیا۔ سامعین کرام ذرا اندازہ لگائیے، اس حدیث پاک کے اوپر غور کیجئے، اپنے رستے کو، اپنے صراط کو، اپنے صراط مستقیم کو متعین کیجئے، اپنی زندگی کو دیکھیے، شب و روز کے سلسلے کو دیکھیے، زندگی کے گزرنے والے ایام کے اوپر نگاہ دوڑائیے، اپنی زندگی کا اندازہ لگائیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی فکر کیجئے، زندگی کے ایام کو، دنوں کو، گھنٹوں کو گنی اور دیکھیے ہمارے اندر رمضان المبارک کے ان 17 دن گزرنے کے بعد کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے، آپ عظیم لوگ ہیں۔ اگر اللہ کی قسم 17 دن گزر گئے ہمارے وجود کے اندر تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، سمجھ لیجئے ہم نے ان ایام کی قدر نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، جو شخص زندگی کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، پھر اس آدمی کا مقدر تباہی اور بربادی ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھائی تھے، ایک بھائی 1 سال پہلے فوت ہوا، دوسرا بھائی 1 سال بعد کے اندر فوت ہوا۔ بعد کے اندر فوت ہونے والا پہلے فوت ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر پہنچ چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، صحابہ نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تعجب کرتے ہو، کس بات پر تعجب ہے؟ کیا جو سال بعد کے اندر فوت ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا؟ اس کو اللہ نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت دولت عطا نہیں کی تھی؟ اس نے رمضان المبارک کی قدر کی، اللہ نے اس رمضان المبارک کی نیکیوں کی بدولت اس نعمت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ان قیمتی دنوں کو سمجھنے کی بنا پر اللہ نے اس کو پہلے فوت ہونے والے بھائی سے پہلے جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے ان رمضان المبارک کی گھڑیوں کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر تم نے محاسبہ اپنا کر لیا ہے
اگر تو ہم نے غور و فکر کر لیا ہے، ہمیں تنہائی کی گھڑیاں میسر آئیں، ہم نے اپنے اللہ سے گناہوں کو بخشوا لیا ہے، اللہ کے سامنے کوئی ہم نے اپنے گناہوں پر شرمندگی پر کوئی آنسو بہا لیا ہے، پھر تو سمجھ لیجئے ہم نے رمضان المبارک کی قدر کی ہے۔ اگر ہم نے نہیں ایسا عمل کیا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی، رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزہ نہیں رکھا، قیام اللیل نہیں کیا، ہماری ساری کی ساری عادات حرکات وہی رہیں جو 11 مہینے پہلی تھی، پھر سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اس آدمی کو تباہ و برباد کر دے جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے مگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ سامعین کرام، اللہ کی قسم ہم لوگ وقت کو بہت زیادہ ضائع کرنے والے، بہت زیادہ برباد کرنے والے، اور دنیا کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اگر کوئی قیمتی انسان کا مال و متاع ہے، سب سے قیمتی کوئی چیز ہے، وہ صرف اور صرف انسان کے لیے وقت ہے۔ جو گھڑی گزر گئی وہ گھڑی دوبارہ آنے والی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو فرماتے ہیں لوگوں الصحت والفراغ، اپنی صحت کو تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، لوگوں اپنے فارغ وقت کو قیمتی سمجھ لو۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقبہ بڑا عظیم تو نے سوال کیا ہے، امسک لسانک، اپنی زبان کو روک کر کے رکھا کر، اس کا درست استعمال کیا کر۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے زیادہ وقت کو گھر کے اندر گزارا کر۔ تیسرا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ بن عامر اپنی غلطیوں کو یاد کر کے تنہائی کے عالم کے اندر کبھی رو لیا کر۔ یہ تیری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ، ایک ہی آنسو کا قطرہ اللہ کی قسم جہنم کی اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جس آگ کو بجھانے کے لیے سمندروں کے پانی کام آنے والے نہیں، جس جہنموں کی آگ کو تپش کو بجھانے کے لیے دریاؤں کے پانی کام آنے والے نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ مسلمان مومن آدمی کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زمین پر بعد کے اندر گرتا ہے، کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس آدمی کے نام اللہ جنت الفردوس لکھ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آئیے ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کیجئے، اپنے گناہوں کو دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے وقت کو سمجھیے۔ آئیے ذرا ایک دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں یہ وقت ہمارے لیے کس طرح قیمتی ہے۔ پچھلے سال ایسے ہزاروں افراد ہوں گے، ایسے بزرگ کئی گھروں کے اندر جو آپ کے ساتھ سحریاں کرنے والے، افطاریاں کرنے والے، لیکن اس سال ہماری نگاہوں کے سامنے وہ موجود نہیں۔ ایسے کتنے ہی بزرگ ہماری صفوں کی زینت بننے والے، صف اول کے اندر نماز پڑھنے والے، سربا سجود ہونے والے، روزہ رکھنے والے، قیام اللیل کے اندر کھڑے ہونے والے، لیکن آج وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ سامعین کرام، کیا ہم نے دیکھا نہیں معاشرے کے اندر؟ اللہ کی قسم دیکھیے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑائیے، آپ کو 90 سال کی عمر کا ایسا بزرگ ملے گا جس بزرگ باپ نے اپنے 30 سال جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا اور اس باپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے اے بیٹے جانے کا وقت تو میرا تھا، لیکن یہ بزرگ کیا سمجھے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب کائنات کی طرف سے آخری پیغام اور بلاوا آ جائے، قیامت کی گھڑی آ جائے، انسان کا مقرر وقت آ جائے، پھر اس کے اندر کوئی لمحات کے اندر تخیر نہیں ہو سکتی۔ بزرگ اپنے بیٹے کی چار پائی کو کندھا بھی دے رہا ہے، کبھی ایک پائے کو بدلتا ہے، کبھی دوسری جانب آتا ہے، کبھی پیچھے کندھا، کبھی آگے کندھا، کبھی قبر کے اندر اتارتے ہوئے بوڑھے باپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں ہائے ہائے بیٹے وقت تو جانے کا میرا تھا، عمر تو میری تھی، قبر کے اندر اترنے کے لمحات تو میرے اوپر تھے، زندگی کی 90 بہاریں تو میں نے لوٹی تھیں، اے میرے نوجوان بیٹے میری کمر کو توڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ ایسے 20 واقعات ہم نے دیکھے، ہم نے سنے، ہم نے کندھے بھی دیے، چار پائیاں بھی اٹھائیں، جنازے بھی پڑھے، اپنے دوست احباب کو، عزیز اقارب کو کفن بھی پہنایا، قبر کے اندر بھی اتارا۔ یہ 3 دن پہلے سے دیکھ لیجئے اللہ کی قسم، ادارے کے بزرگ شیخ التفسیر استاد محترم عبدالرحمن ضیاء حافظ اللہ تعالی، نوجوان بیٹا 22 سال کی عمر ہے،
بوڑھا باپ 50 سال قرآن مجید کی تفسیر پڑھانے والا، یہ ہمارے سامنے کے عبرت کے سما نہیں، اللہ کی قسم بوڑھا باپ، بوڑھا یہ شیخ التفسیر اپنے جوان بیٹے کی چارپائی کو کندھا دے رہا ہے، یہ اللہ کی زمین کے اوپر کیا ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آیا؟ کیا یہ ہمارے لیے نصیحت نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے حقیقت نہیں؟ آئیے یہ وہی حقیقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کے ساتھ کندھے کو پکڑا، پاس بٹھایا، قریب کیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا عبداللہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے۔ آپ سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ سے قیمتی جملے کون سے ہو سکتے ہیں؟ بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کر لے پھر شام کا انتظار نہ کیا کر۔ اے عبداللہ ابن عمر اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لے پھر صبح کا انتظار نہ کرنا۔ عبداللہ تجھے پتہ نہیں ہے انسان کی لسٹ بڑی لمبی طویل ہے، انسان کی امیدوں کے رجسٹر بڑے کھلے ہوئے، انسان نے دنیا پر بڑے گاؤ تکیے لگائے ہوئے، بڑے بھروسے کیے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم یہ بے وفا دنیا، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ عبداللہ ابن عمر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تجھے نصیحت کرتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کر لے صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا، ہم نے دیکھا اللہ کی قسم نماز تراویح پڑھ کر کے بزرگ گھر کے اندر پہنچتا ہے، ایک قدم دروازے کے اندر ہے، ایک قدم گلی کے اندر ہے، آسمان سے کائنات کا رب اس کو پیغام اجل دے دیتے ہیں، میرے بندے تیرا مقرر وقت آ چکا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے جنازے پڑے، سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، پہلا لقمہ منہ کے اندر ڈالنے لگتے ہیں، کائنات کا رب بلاوا دے دیتے ہیں، میرے بندے تیری سحری کا وقت ختم ہو چکا، اب تیرا وقت رب العالمین کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کی قسم لوگ افطاری کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے افطاری کے سامان سجے ہوئے، دودیا کی نعمتیں پڑی ہوئی، دنیا کے پھل پڑے ہوئے، مشروبات پڑے ہوئے، افطار کی خوشی کی لذتیں لینے والے، آسمان کی طرف سے پیغام آتا ہے میرے بندے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تجھے معلوم نہیں آج تیری افطاری دنیا کے اندر نہیں ہے، آج تو نے دنیا کی نعمتوں کو نہیں کھانا، آج تو کائنات کے رب نے تیرے لیے جنت کے پھل تیار کر رکھے ہیں۔ سامعین کرام ہمیں فکر کرنا ہوگی، ہم نے اس سبق کو یاد کرنا ہوگا، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہوگا، ہم غافل ہو گئے غافل۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت کیا تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ آج ہمارے مقابلے بلڈنگ بنانے کے اندر، آج تیرے اور میرے مقابلے کوٹھیوں کو بنانے کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر مقابلے فیکٹریاں لگانے کے اندر، کارخانے لگانے کے اندر، دنیا کو جمع کرنے کے اندر، ڈالر کی طے لگانے کے اندر، دینار کو گن گن کے رکھنے کے لیے، آج اکاؤنٹ اور بینک بیلنس گننے کے اندر مقابلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے بھی تھے۔ کیفیت کیا تھی اللہ کی قسم؟ سیدنا سلیت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن گزر چکے ہیں، گھر کے اندر بھوک افلاس ہے، اللہ کے نبی بھوک نے گھر کے اندر ڈیرے جما لیے، بچے بھوک سے بلکتے ہیں، گھر کے اندر کھانے کو سامان میسر نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلیت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ تحفے کے اندر دے دیا، جا سلیت رضی اللہ تعالی عنہ یہ باغ ہے، اس کے اندر کاشتکاری کر، اس کے اندر محنت کر، اللہ تجھے روزی دے گا، جا کر کے اس کے اندر کوشش کر، کاوش کر، محنت کر، اس سے روزی میسر آئے گی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ سیدنا سلیت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باغ وصول کیا۔ ابھی چند ہی مہینے گزرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں، سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے ہیں میرے صحابہ سلیت کہاں چلے گئے، سلیت کہاں چلے گئے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلیت کو باغ دے دیا،
وہ صبح و شام باغ کے اندر ہی مصروف رہتا ہے۔ ابھی چند ہی دن گزرتے ہیں، سیدنا سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، فرمانے لگے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں جناب سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا، بڑے پریشانی کے عالم کے اندر غمگین چہرہ لے کر کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلید کیا اللہ نے تجھے تیرے باغ میں سے روزی نہیں دی؟ باغ میں تجھے رزق نہیں ملا، اس وجہ سے پریشان ہے؟ تیری محنت کاربن آمد ثابت نہیں ہوئی؟ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ نے مجھے بہت پھل دیا، میرے باغ کے کھجوروں کے درخت پھل سے بھرے ہوئے لدے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس وجہ سے ہوں جب میرے پاس دنیا کی اتنی فراوانی موجود نہیں تھی، اس وقت میرا اپنے رب سے تعلق کچھ اور تھا۔ جب آپ نے مجھے یہ تحفے کے اندر باغ دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کچھ غفلت آ چکی ہے، سستی آ چکی ہے، اللہ کے نبی پریشان اس وجہ سے ہوں، اس باغ نے مجھے اپنے رب سے غافل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ واپس لے لیجئے، مجھے ایسے باغ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کے نبی پریشان اس وجہ سے ہوں کہ پہلے آپ سے لینے کے لیے آیا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ باغ آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کی قسم جو سمجھتے تھے وقت کا ضیاع کیا ہے، جو سمجھتے تھے ایمانی غیرت کیا ہے، جو سمجھتے تھے حقیقی کامیابی کیا ہے، جو سمجھتے تھے اللہ کے پاس مراتب کیا ہے، جو اس بات کو جان اور ٹھان چکے تھے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جو جان چکے تھے دنیا کی زندگی بے وفا ہے، جو اس بات کو تسلیم کر چکے تھے بھائی بھائی کے کام آنے والا نہیں ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دے چکے تھے باپ اپنے بیٹے کے کام آنے والا نہیں ہے، وہ جان چکے تھے پوری زندگی کے اندر سنبھالنے والے والدین ان کے اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جان چکے تھے کہ دنیا کی زیب و زینت ہمارے لیے اللہ سے ہمیں بچانے والی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ آئیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، آئیے ایک اور انداز سے وقت کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر وقت کی قسمیں اٹھائیں، انسان کو بتلایا انسان تو غافل ہے۔ کبھی رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، کبھی کائنات کا رب اعلان کرتے ہیں واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم جب اندھیرا چھا جائے، کبھی کائنات کے رب فرماتے ہیں والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، کبھی کائنات کا رب اعلان کرتا ہے لوگوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، والعصر، مجھے پورے زمانے کی وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ تو نے سمجھا مجھے ایسے ہی پیدا کر دیا، ایسے آیا ایسے چلا جاؤں گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عباسا، کیا تم نے سمجھ لیا اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں اے میرے بندے تیرا مقصد ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرا مقصد رب کی بندگی ہے، تیرا مقصد رب کی عبادت ہے، تیرا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کائنات کے رب نے یہ بات بتلائی، حدیث قدسی ہے، آسمان والا عرش کا مالک فرماتا ہے یا عبادی تفرغ لی عبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال لے، املؤ صدرک غنن، تیرے سینے کو غنات کے ساتھ بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا میں کائنات کا رب تیرے ہاتھوں کو مصروف کر کے رکھ دوں گا۔ سامعین کرام، آج ہماری کفیت اللہ کی قسم یہی ہے، ایک گھر کے اندر 5 افراد کمانے والے، 5 افراد مزدوری کرنے والے، 5 آدمی کاروبار کرنے والے، لیکن گھر کے اندر فقر و فاقہ ہمارا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ گھر کے اندر روزی بھی ہے،
رزق کی فراوانیاں بھی ہیں، لیکن ہماری مصیبتیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ گھر کے اندر مال و دولت کے ڈھیر بھی ہیں، لیکن ہمارے گھر سے مصیبتیں چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے گھروں کے اندر مال و زر کے ڈھیر جمع ہیں، مکان بھی ہے، رہنے کے لیے اچھی رہائش بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون میسر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جہاں سے ہمیں رب العالمین نے سکون تلاش کرنے کا کہا تھا، ہم نے وہاں سے سکون سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کے مال کو عزت سمجھ لیا، ہم نے روپے پیسے کو، دولت کو ہم نے عزت سمجھ لیا، ہم نے دنیا کے وقار کو کامیابی سمجھ لیا، ہم نے تجارت اور کاروبار کو اپنی کامیابی سمجھ لیا، اور میں نے سمجھا کہ میں کامیاب ہوں، دنیا جہان کے اندر مجھ سے بڑا کوئی کامیاب نہیں۔ نہیں میرے ساتھیوں، نہیں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کی قسم آؤ تمہیں بتلاتا ہوں، اس ذات کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 مرتبہ کم و پیش جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ابھی تک جنت کی بشارت لینے کے بعد بھی زاروں قطار روتے ہیں۔ رونا کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ رونا کس وجہ سے ہے؟ قبر کے اندر اترنے کے ڈر سے۔ رونا کس وجہ سے ہے؟ جس دن 4 پائی پر اٹھا کر کے مجھے لے جایا جائے گا۔ رونا کس وجہ سے ہے؟ جس دن محمد الرسول اللہ سے جدا کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کسی عام شخص کا تذکرہ نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی روئے زمین کے اوپر کسی دوسرے فرد کو وہ اعزاز حاصل نہیں۔ یہ اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس شخصیت کو اللہ کی زمین کے اوپر وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور نبی کے امتی کو حاصل نہیں۔ یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے دور دماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی ہے، یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ کی قسم میں عثمان کو جنت کے اندر جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ او لوگوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی نیکی ہے؟ عثمان جیسی ایک نیکی تو لے کر کے آؤ۔ ہم کس بات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے؟ ہم کس بات کو نیکیوں کے اوپر مان کر کے بیٹھ گئے؟ ہم کس بات پر تکیہ لگا کر کے بیٹھ گئے؟ ہم کیوں سستی کی چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئے؟ ہمیں کس بات پر توکل ہے؟ کیا عثمان اللہ کی رحیمی کو نہیں جانتے تھے؟ کیا عثمان نہیں جانتے تھے اللہ غفور الرحیم ہے؟ کیا عثمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح کے اندر ہوں۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخص ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی زمین کے اوپر جس کے نکاح کے اندر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر ہیں۔ دورہ دماد ذو النورین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آسمان سے جنت کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے سلام لے کر کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام اور رحمت لے کر کے اترتے ہیں، لیکن عثمان زاروں کی تار روتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان یا تذکرے اور بھی ہوتے ہیں، جنت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، جہنم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، عذابات کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، عثمان ہم نے تجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عثمان تیری آنکھوں سے لڑیاں کیوں بند جاتی ہیں؟ تیری آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں کیوں نکلتی ہیں؟ یہ کیوں تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے؟ عثمان کیا فرماتے ہیں دوستو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور میدان محشر کے اندر میں عثمان بھی ہوں گا، میرے دوست احباب بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، طلحہ زبیر بھی ہوں گے، سعد بن ابی وقاص بھی ہوں گے، محمد الرسول اللہ کے 1,24,000 صحابہ بھی ہوں گے، میرا خاندان بھی ہوگا۔ میرے دوست و رونا اس بات کے اوپر آتا ہے، اس بات پر یہ آنسو نکلتے ہیں، کاش کہ آج مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد آ جائے، ہمیں بھی عثمان کی اس کفیت کی سمجھ لگ جائے۔ عثمان فرماتے کیا لوگوں، اللہ کی قسم جس وقت مجھے قبر کے اندر اتارا جائے گا اس بات سے روتا ہوں، قبر کے اندر عثمان تو اکیلا ہی جائے گا۔ رسول اللہ نے تجھے جنت کی بشارت تو دے دی، لیکن قبر کے اندر تجھے تنہائی اتارا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تجھے جنت کی بشارت تو دے دی، اپنے رب کے سامنے تجھے اکیلے ہی پیش ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔
ہاں ہاں یہ وہ عثمان ہے جس کا مال بھی اللہ کے لیے، جس کا گھر بار بھی اللہ کے لیے، جس کا وجود بھی اللہ کے لیے، جس کا خون بھی قرآن پر گرے تو اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کی قسم کیفیت کیا ہے، ڈر کیا ہے اللہ کا؟ کیفیت یہ ہے کہ قبر کے اندر عثمان نے اکیلے اترنا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے رمضان سے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے اللہ سے کتنی بخشش طلب کی ہے، ہم نے کتنی مغفرت طلب کی ہے، ہم نے اللہ سے کتنی دعائیں کی ہیں؟ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے مجھے 10 منٹ میسر آئے میں نے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں؟ کبھی میں نے اپنے جوانی کے لمحات کو یاد کیا ہو؟ کبھی میں نے 60 سالہ بزرگ نے کبھی اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھا ہو؟ کبھی جوان نے اپنی جوانی کے لمحات کو پڑھا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے قیامت کا کل دن ہوگا، ابن آدم اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکے گا، پاؤں کو اٹھا نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، حتیٰ یسأل عن مالہ وعمرہ وشبابہ، جب تک اللہ کے سامنے 3 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ میرے بندے، تو نے مال اپنا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کی فکر ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یہ حرام کہاں سے آیا، کہاں گیا۔ بس میرے گھر کے اندر دولت جمع ہونی چاہیے، میرا اکاؤنٹ بڑھنا چاہیے، میرا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، میری بلڈنگ اور میرا مکان، میری گاڑی ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی آیا کہاں سے، جا کہاں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے اپنے پاؤں کو بعد کے اندر ہلائے گا، پہلے رب العالمین کے سامنے مال کا حساب دے گا۔ دوسرا سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جوانوں اللہ کی قسم میں نے ایسے جوانوں کو دیکھا، رمضان کا روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، پورے گھر کے اندر کسی شخص کا روزہ نہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تک یہ نوجوان رمضان کے مہینے کے اندر شراب کی بوتل ہاتھ کے اندر، کیا ہم نے رمضان سے سبق سیکھا؟ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے سر کے اوپر یہ تلا ہوا، ڈکیتی پر یہ اترا ہوا، زنا پر یہ اترا ہوا، رمضان نے کیا فرق، کیا تبدیلی ہمارے اندر پیدا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، صبح اللہ 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے ایک فرشتہ؟ یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کو تلاش کرنے والے، رب کی رحمتوں کو ڈھونڈنے والے، اللہ کی رضا کو متلاشی، آ جا، اللہ کی رحمت اپنے جوبن کے اوپر ہے، اللہ معاف کرنے پر اتر آیا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اور گناہوں کے عادی، پورے 11 مہینے ہر ایک گناہ جرم کرنے والے، اب یہ 1 مہینہ اس کے اندر تو انسان بن جا، اس کے اندر تو رک جا، گناہ کو چھوڑ دے، آج اپنے اللہ کو راضی کر لا۔ سامعین کرام، اگر ہم نے اس مہینے کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اگر ہم نے اس مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کا محاسبہ نہیں کیا، اپنے اعمال کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی، اللہ کی قسم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، آدم کا بیٹا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن مالہ وعمرہ وشبابہ، تجھے اپنے جوانی کا حساب الگ دینا پڑے گا، ہاں تجھے اپنی پوری زندگی کا حساب الگ دینا پڑے گا، تجھے اپنے مال کا حساب الگ دینا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سبق کو یاد کر لیا، پھر ان کی دوڑ دھوپ، پھر ان کے مقابلے دنیا کے مال و حشمت کے لیے نہیں تھے، پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ادھر سے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان نکلتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹٹولتے ہیں ابو بکر کو، ابو بکر گھر کے اندر کیا چھوڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ آیا ہوں۔ ہاں مقابلہ تھا، عمر فاروق بھی سامنے آئے، عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے مقابلہ لگا کر کے آیا ہوں، گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہوں، مجھے امید تھی ابو بکر مجھ سے بڑھ نہیں سکتا، لیکن میں کیا جانتا تھا
ابو بکر تو رب کی محبت کا اتنا گرویدہ، میں آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، ابو بکر سارا مال اٹھا کر کے لے آئے ہیں۔ یہ ابو بکر و عمر کے مقابلے اللہ کی قسم، اٹھائیے کتب احادیث کو، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور آگ کی برق گردانی کیجئے، آپ کے سامنے ایسے روشن باب سامنے آئیں گے اللہ کی قسم، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ لوگ دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہوئے؟ اللہ رب العالمین نے ان اولئک حزب اللہ کیوں کہا؟ اللہ نے اولئک هم الوارثون کیوں کہا؟ اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی ضمانتیں گارنٹیاں کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی، مہاجر اور انصار، یہ مہاجرین غریب لوگ تھے، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنی تجارتیں، اپنی دکانیں، سب کچھ مکے کی منڈیوں کے اندر چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ انصاری وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان کو مال و دولت سے نوازا، صبح و شام مال خرچ کرنے والے۔ مہاجرین کا مقابلہ کس بات کے اندر ہے؟ ابو بکر و عمر کا مقابلہ آپ نے دیکھا، آئیے ذرا دیکھیے مہاجرین و انصار کا مقابلہ کس بات کے اندر ہے۔ مہاجرین اکٹھے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانیاں ہیں، نمازیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، باقی دیگر نیک اعمال سارے جیسے ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک ہمارے اندر کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ سے بلند درجات حاصل کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے کے اندر ان سے جنت کے وعدے فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے لیکن انصار سے نیکیوں کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیے، ہم وہ عمل کریں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مہاجرین صحابہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تم اللہ کے محبوب ترین مہاجر بن جاؤ گے۔ مہاجرین نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، انصار صحابہ مقابلہ ٹو کے اندر، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے مقابلہ۔ مقابلے کرنے والوں آؤ مقابلہ کرو نیکیوں کے اندر، اس بات کے اندر مقابلہ کرو جس مقابلے کو لینے کے لیے ابو بکر نے آگے بڑھے، جس مقابلے پر قدم آزمائی، زور آزمائی کرنے کے لیے عمر فاروق نے قدم ڈالا، جس مقابلے کے لیے مہاجرین نے پیش رفت کی، جس مقابلے کے اندر انصار نے ٹو لگائی، مہاجرین بیٹھ کر کے یہ ذکر و اذکار، یہ وظیفے کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی اللہ اکبر۔ انصار کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یہ عمل بتلایا ہے، انصار نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ مہاجرین دوبارہ اکٹھے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل ہمیں بتلایا تھا، انصاریوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میرے مہاجر صحابہ، اللہ نے انصار کو مال دیا، وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا پھر فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، بس تم نیک اعمال کرتے رہو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف چلتے رہو، کائنات کا رب تمہیں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ سامعین کرام، ہم نے اس کامیابی کو سمجھا نہیں، اللہ کی قسم، وہ کامیابی کون سی ہے؟ ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے اعلان فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، ایک آواز دینے والا، اعلان کرنے والا، اللہ کا فرشتہ، جنت کے اندر رہنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، آواز دے گا۔ کون سا اعلان کرے گا؟ او جنتیوں، تمہارے لیے خوشخبری ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، تمہارے لیے خوشی ہو۔ کیا اعلان کرے گا فرشتہ؟ الا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جنتیوں خوش ہو جاؤ اس بات پر، آج کے بعد تم ہمیشہ تندرست صحت مند رہو گے، کبھی جنت کے اندر تمہارے اوپر بیماری مسلط نہیں ہوگی۔ ہے آفرین ان اہل جنت کے لیے، جب یہ فرشتہ اعلان کرے گا الا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، او جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ فرشتہ اعلان کرے گا
الا ان تدخلوا الجنت فلا تخرجوا ابدا، جنت کے اندر داخل ہو چکے ہو، آج کے بعد کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں ہاں جنت کا فرشتہ اعلان کرے گا الا ان لکم ان تعموا فلا تیأسوا ابدا، کائنات کے رب نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، کبھی یہ نعمتیں تم سے ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں جنت کا فرشتہ ان کے لیے اعلان کرے گا کہ جنتیو اس بات پر راضی ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، کبھی بھی تمہارا رب العالمین تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ صحابین کرام اس کے لیے مقابلے تھے، اس کے لیے دوڑ تھی، اس کے لیے دھوپ تھی، ابو بکر اس کے لیے کوشش کرتے تھے، ہائے ہائے عمر فاروق اس کے لیے کوشش کرتے تھے۔ عمر فاروق کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، وجود کو تڑپانے والی جو چیز تھی یہ وہی عمل تھا، ابو بکر سے کبھی کہیں نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر وہ نیکی بھی کرنے والا، وہ نیکی بھی کرنے والا، وہ نیکی بھی کرنے والا، میں عمر نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے اوپر عمر فاروق کی ٹو رہتی تھی، ٹو لگاتے تھے، اللہ کی قسم ایک دن ٹو لگائی، دیکھتے کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت منہ اندھیرے نکلتے ہیں صحرا کی طرف، بستیوں کی طرف، ایک بستی کے اندر جاتے ہیں، ایک بڑھیا بیوہ عورت، معصوم اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جا کر کے جھاڑو دیتے ہیں، دوسرا کام بکری کا دودھ دوتے ہیں، تیسرا کام مشکیزے کے اندر پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ کون سا یہ ابو بکر ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ان للجنت ابواب ثمانیہ، اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، 8 دروازے اللہ نے بنائے ہیں، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ابو بکر صدیق نے اتنی بات سنی، تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اللہ کی محبت دل کے اندر ابری، کیا فرمانے لگے؟ تھوڑا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے تو صحیح، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو رب العالمین ان جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ اس آدمی کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، ایک دروازے کا نام کتاب الریان، باب الریان، یہ روزے والا دروازہ جس میں سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ باب الصلاۃ، صرف نمازی لوگ اس میں سے گزریں گے۔ باب الصدقہ، صدقے والا دروازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازوں کا ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق نے دوبارہ سوال کیا، تاریخ ابن سعد کے اندر یہ بات ذکر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی صدیق تھوڑے سے اور قریب ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائیے ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، جنت کے 8 دروازے سے گزر جائے گا، وہ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر ارجو ان تکون منہم، ابو بکر اللہ کی قسم مجھے کائنات کے رب کے اوپر یہ امید ہے، اللہ سے امید رکھتا ہوں جن لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں ان میں سے ابو بکر تو بھی ہوگا، ابو بکر تو انہی میں سے ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے گھر کے اندر، بیوہ کے گھر کے اندر جھاڑو دے رہے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کے رکھتے ہیں، اس کے بیوہ عورت کو دے کر کے آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل صبح نکلنے پر عمر فاروق کو تجسس ہوا، پیچھے جاتے ہیں دیکھے تو صحیح ابو بکر صبح دیہاتوں کے اندر کیا کرنے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ لپیٹا ہوا، چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا، ایک بیوہ عورت کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے گھر کے اندر جھاڑو دیا، بکریوں کا دودھ دو کر کے برتن کے اندر رکھا، پانی مشکیزے کے اندر بھر کر کے رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، فوراً سے نیکی کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر کسی شخص کو خبر نہیں یہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ ابو بکر گلی کے اندر جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے سے کپڑا اتارا،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانا، دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر اللہ کی قسم عمر جتنی بھی نیکیاں کر لے ابو بکر تجھ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صحابہ کے مقابلے اللہ کی قسم ایسا شوق پیدا کرو، ایسا ذوق پیدا کرو، کسی کو نفع دو، خیر الناس من ینفع الناس کے مستحق بن جاؤ، ایسی نیکی کر گزرو جس کے اوپر انسانوں کو نہیں اللہ کی قسم آسمان کے فرشتوں کو رشک آئے، ایسی نیکی دنیا کے اندر کر گزرو جس کے اوپر انسانیت کو نہیں اللہ کے ملائکوں کو اس کے اوپر رشک آئے۔ اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نیکیوں سے پیچھے ہیں؟ کفیت کیا ہے؟ ابھی کم ہے، ابھی کم ہے۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ میری نیکیاں اور بڑھ جائیں، ہمارا مقابلہ، میرا مکان 22 سے 2 فٹ اونچا ہو جائے، میری تجارت 22 سے بڑی ہو جائے، میرے بھائی کی ایک دکان میری 4 دکانیں بن جائیں، ہائے ہائے عمر تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ اللہ کی قسم کائنات کی آنکھوں نے دیکھا، تپتی ہوئی صحرا کی ریت ہے، تپتی ہوئی ریت، اللہ کی قسم سورج سر کے اوپر ڈگمگا رہا ہے، انسانیت پسینے کے اندر شرابور ڈگمگا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، آئے ہائے گرم ریت کے اندر صحرا کے اوپر پیدل جا رہا ہے، بڑے پریشانی کے عالم کے اندر، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے، کبھی ادھر دوڑتے ہیں۔ کسی آدمی نے روک کر کے پوچھا عمر وجہ کیا ہے؟ عمر تو حکمران ہے، تجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ عمر تو خلیفہ ہے، تجھے گھر کے اندر چین کیوں نہیں ہے؟ عمر کس چیز نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ تجارت کے لیے پریشان ہوں، اپنے گھاٹ تلاش کرنے کے لیے پریشان ہوں، اور منڈی کے اندر مال لے کر کے جا رہا ہوں؟ نہیں نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پوچھنے والے کے جواب کے اندر فرمانے لگے یار میرے بیت المال میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میرے پاس امانت تھی وہ بھاگ گیا ہے۔ عمر فاروق اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ عمر کسی ملازم کو بھیج دیتے، کسی نوکر کو بھیج دیتے، آپ کا خادم اس اونٹ کو تلاش کر لیتا۔ جواب کیا ملا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات کیا کہی؟ فرمایا اللہ کی قسم تو مجھے خادم کی بات کرتا ہے، نوکر کی بات کرتا ہے، تجھے خبر نہیں اس بیت المال کے اوپر کائنات کے رب نے نگرانی ڈیوٹی میری لگائی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، عدلہ کی عدالت کے اندر اس کا حساب میں عمر فاروق نے دینا ہے۔ کاش کہ سبق ہمیں بھی یاد ہو جائے، کاش کہ یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ یہی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1000 بار یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، رات کے وقت کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخت جگر کو اٹھاتے ہیں، اپنی زوجہ کو اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک زچگی کی حالت کے اندر عورت بی بی جو پریشان ہے اس کے خیمے کے اندر پہنچتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کھانا خود تیار کرتے ہیں، آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر عمر لاد کر کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جنت کے اندر محل دے کر کے آیا ہوں۔ ہمارے کو جنت میں محل تیار ہو چکے ہیں، ہمارے کس بات پر بھروسے ہیں یار؟ کس نیکی پر ہمیں مان ہے؟ کس بات پر ہم پھولے نہیں سماتے؟ کس بات پر ہم فخر سے دنیا کے اندر پھر رہے ہیں؟ کس بات پر ہم اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں؟ کون سی وہ چیز ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں دستبا دعا نہیں ہونے دیتی؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے اور مجھے اپنے گناہوں پر رونے نہیں دیتی؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے اور مجھے اللہ کے سامنے سر سجدے کے اندر رکھنے نہیں دیتی؟ سامعین کرام، یہ دنیا کی ہوس نے، دنیا کی مال نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تلاش کے اندر رہتے تھے، ایک چھوٹا سا عمل ہو اس کے اوپر اجر و ثواب ہو، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس کے بدلے کے اندر ہمیں ابدی زندگی مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ ہمارا فرشتوں کے اندر تذکرہ کرے۔ صحابہ اس ٹو کے اندر رہتے تھے۔ آج ہمارے مقابلے اور ہیں، ان کے مقابلے کچھ اور تھے۔ آئیے رمضان المبارک کے دنوں کو قیمتی بنائیے، ان کی قدر کیجئے۔ چند ایک وظیفے آپ کو بتلاتا ہوں جن کے کرنے کی بدولت انسان اللہ رب العالمین کے انتہائی قریبی ہو جاتا ہے۔
وقت کی نزاکت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. اس کو پڑھنے کے اندر وقت کتنا لگتا ہے؟ آدمی 2 منٹ کے اندر 100 مرتبہ اس کو پڑھ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مشکل ہے، کس کو نہیں آتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنز من کنوز الجنہ. میرے صحابہ، جنت کا یہ خزانہ ہے. جس کو اللہ جنت کا خزانہ دے دے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو پھر دنیا کی ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں، آئیے رمضان کے اس مہینے کے اندر اس تسبیح کو لازم پکڑیے. اس تسبیح کی بدولت اللہ تمہارے قیدیوں کو بھی آزاد کروا دے گا. اس عمل کی بدولت اللہ تمہیں نیکی کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. اس عمل کی بدولت اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے دے گا. اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیری ذات کے بغیر کوئی نیکی کرنے والا بھی نہیں. اللہ تیری توفیق کے بغیر، اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی شخص گناہوں سے بچنے والا بھی نہیں. اللہ جس پر تو رحم کرے گا وہی گناہوں سے بچے گا. آئیے اس جملے کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ. دوسرا عمل سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے اتنا جملہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اتنا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، جس آدمی نے 100 مرتبہ پڑھا. وقت کتنا درکار ہے؟ صرف 2 منٹ. صرف 2 منٹ. وہ عمل بتلا رہا ہوں جن کے لیے 2 منٹ درکار ہیں. صرف 2 منٹ. ہمارے پھٹوں پر گھنٹے گھنٹے گزرتے ہیں، چوکوں کے اندر ہمارے دن پورے کے پورے گزرتے ہیں. ہم سارا دن دوستوں کے نام کرتے ہیں. ہم ایک ہفتہ اپنے ٹور کے اندر گزارتے ہیں. کبھی کسی علاقے کی سیر، کبھی کسی علاقے کی سیر. لوگوں، جنتوں کی سیر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، آئیے ان وظائف کو اپنائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دینے والا ہے. تیسرا وظیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تیسرا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمے 2 ہیں، زبان پر پڑھنے کے لیے بڑے ہلکی ہیں، ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. جو شخص یہ عمل کرنے والا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا 100 مرتبہ پڑھنے کے اندر وقت 2 منٹ درکار ہیں، لیکن اللہ کے پاس ترازو کے اندر یہ وزنی ہے، اللہ کی محبت کا سبب ہے، زبان کے لیے آسان ہے، وقت بھی زیادہ نہیں، 2 منٹ کے اندر 100 مرتبہ پڑھے جا سکتے ہیں. ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ آئیے چوتھا عمل سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو آدمی 10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین 10 مرتبہ پڑھنے پر اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 100 بندے کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اگر اللہ اس چھوٹے سے عمل کی بدولت انسان کے 100 گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس درود کی بدولت انسان کے 100 درجات بلند کر دے، ذرا بتلائیے انسان اللہ کے پاس قابل قدر بن جائے، اس کو دنیا کی اور چیز کیا چاہیے؟ اس سے بڑا زہر قسمت زہر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ 5واں عمل سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم کثرت کے ساتھ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کیا کرو. پناہ کیسے طلب کرنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا لے. جو آدمی 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے وقت کتنا درکار ہے؟ 10 سیکنڈ. حاجی صاحب 10 سیکنڈ، صرف 10 سیکنڈ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اجر کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ یہ 3 مرتبہ جملہ کہتا ہے جہنم اپنے رب کے سامنے سفارش کرتی ہے اللہ یہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اس کو پناہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سوال کرو، صرف جنت کا سوال نہ کیا کرو، اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس فإنها منزلة من اعلی الجنہ۔ اگر اللہ سے سوال کرو جنت کا تو فردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اپنے رب سے سوال کرتی ہے، اپنے رب سے سفارش کرتی ہے اے میرے اللہ یہ جنت کا طلبگار اس کو تو عطا کر دے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ وقت کتنا درکار ہے؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ ذرا بتلائیے ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا محل جنت کے اندر مل جائے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو بتلا دیا جائے نا کہ فلاں آدمی کا محل جنت کے اندر تیار ہو چکا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بتلایا تھا عمر تیرا محل جنت کے اندر دیکھ کر کے آیا ہوں، داخل ہونے کو میرا دل بڑا کرتا تھا، اندر جا کر کے بھی دیکھوں تیرے محل کے اندر کیا کچھ نعمتیں موجود ہیں، لیکن عمر تیری غیرت کی وجہ سے تیرے محل کے اندر میں داخل نہیں ہو سکا۔ آپ علیہ السلام نے امت کو ایک ایسا عمل بتلا دیا جس کے کرنے کی بدولت زبان نبوت سے گارنٹی دے دی، جو شخص 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر اس کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ سورت اخلاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عمل کتنا ہے، کتنا وقت درکار ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند سیکنڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت کے اندر محل تیار کر دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 سپاروں کے برابر اس سورت کا اجر و ثواب ہے، 10 سپاروں کے برابر، اللہ کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پہلی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تیار کی، مدینہ کے اندر مسجد قباء بنوائی۔ قباء مسجد کے ایک امام تھے، جب بھی اپنی نماز کے اختتام کرتے رکوع کے اندر جاتے اس سورت کو پڑھتے۔ صحابہ نے مقتدیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ رکوع کرتے ہیں رکوع جانے سے پہلے سورت اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھائی ہر نماز کے اندر آخر میں یہ سورت پڑھتے ہیں سورہ اخلاص؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اس کے اندر اللہ کا تعارف ہے، اس کے اندر توحید ہے، اللہ کا نسب ہے، اللہ کے نبی اس لیے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبک ایاک تدخلک الجنہ، تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا تجھے جنت کے اندر داخل کروا دے گا۔ آؤ لوگوں ہم بھی جنت کے متراشی ہیں، یہ اعمال کیجئے، زندگی کا حصہ بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت کے اندر محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، چھٹا وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کے بارے میں بتلایا ہے۔ سورۃ ملک 30 اس کی آیات ہیں، پڑھنے کے اندر 3 سے 4 منٹ 5 منٹ درکار ہیں۔ 30 آیات دیکھیے ذرا سورۃ ملک، 2 رکوع پر مشتمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہی عمل ہے جس کو ڈر کر کے سیدنا عثمان زار و کتار ہوتے تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ قبر سے ہر آدمی ڈرتا ہے، یہ سانپوں کا بچھوؤں کا گھر ہے، یہ تنہائی کا وحشت کا گھر ہے، ہر وقت تجھے یہ زمین پکارتی ہے کہ تو نے میرے اندر آنا ہے۔ آئیے صاحبین اس کی تیاری کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس کا کوئی کیس بن جائے نا، مقدمہ بن جائے، اس کو اچھا وکیل مل جائے، اس کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ مجھے اپنے مقدمے کی پرواہ نہیں، میرا وکیل بڑا قوی ہے، میرا وکیل بڑا زبان دراز ہے، میرا وکیل دستے بازو کے اندر بلند ہے، میرا وکیل دلائل دینے کے اندر قوی ہے، میرا وکیل میدان مارنے کے اندر مضبوط ہے، جج سے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ آؤ لوگوں
تمہیں ایک ایسا وکیل دے رہا ہوں اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی عدالت کے اندر کائنات کے سب سے بڑے جج کے اندر تمہارا مقدمہ لڑنے والی ہے، وہ یہ سورۃ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 30 آیات کو روزانہ پڑھتا ہے، یہ سورۃ الملک اس آدمی کے حق کے اندر اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، اس آدمی کے بارے میں درخواست کرے گی، اس کی سفارشی بن جائے گی، اللہ یہ مجھے روزانہ پڑھنے والا اس کو معاف کر دے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس کو روزانہ پڑھنے والا ہے اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ آئیے ذرا 7واں عمل، سب سے آخری عمل، اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خون کے رشتوں سے بڑی محبت تھی، کس کو محبت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق نے جو قمیض پہنائی تھی بدر کے قیدیوں کے اندر اپنی قمیض عباس کو پہنائی تھی، اس کا قرض چچے عباس کا قرض اتارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو اپنی قمیض پہنائی تھی۔ چچے عباس کا قرض اتارنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قبر کے اندر رسول اللہ اترے تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا چچے عباس کے اوپر جو قرض تھا اس کو اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان عبداللہ بن ابی کے منافق کے منہ کے اوپر لگایا تھا۔ یہ چچا عباس کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، آپ چاہتے تھے چچا عباس کے اوپر قرض باقی نہ رہے۔ وہ چچا عباس جو مکے کے اندر بڑے مالدار تھے، سارے مکے والے آپ کے سود دینے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے پوچھے بغیر اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سب سے پہلے جس نے میرے چچا عباس کا سود دینا ہے اس کو میں محمد رسول اللہ معاف کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، عباس مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عباس مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود لوگوں نے میرا دینا تھا، معاف آپ نے کر دیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا عباس ذرا یہ تو بتلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ عباس نے کیا پیاری بات کہی، کیا پیاری بات کہی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں لیکن بڑے مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ چچا عباس کے ساتھ محبتیں اور الفتیں تھیں۔ چچا عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پاس بلایا، کیا فرمایا؟ فرمایا چچا تجھے ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تیرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تیرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ چچا عباس اس عمل کے ذریعے اللہ تیرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ تیرے بھول کر کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ چچا عباس اس عمل کی وجہ سے اللہ تیرے ظاہری کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تیرے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، 6 قسم کے تیرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ عباس اس عمل کو تو نے ہر روز کرنا ہے۔ چچا عباس تیرے ساتھ محمد رسول اللہ کو بڑی محبت ہے، اس عمل کو ہر روز کرنا ہے، اگر ہر روز نہ کر سکا ہفتے کے بعد 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ چچا عباس اگر ہفتے کے بعد بھی نہ کر سکا مہینے کے اندر 1 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ چچا عباس اگر مہینے کے اندر بھی نہ کر سکا سال کے اندر 1 مرتبہ ضرور کرنا، اگر سال کے اندر بھی نہ کر سکا چچا رب کے سامنے پیش ہونا کم سے کم زندگی کے اندر 1 مرتبہ اس کو ضرور لے کر کے آنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے اس سے بڑا عمل مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کو اتنی بڑی بات کہہ دی، تیرے پوشیدہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تیرے ظاہری گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ صغیرہ اور کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، عمدن اور خطاً جو سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا عباس وضو کیا کر نماز کی طرح، وضو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور 4 رکعت نماز نفل پڑھا کر اس کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم معاشرے کے اندر صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز شروع کی، 4 رکعت اکٹھی نماز پڑھنی ہے، شروع کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ سورت ملا کر کے، قیام کے اندر
15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع کے اندر جا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلا سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح کرنی ہے، سجدے سے سر اٹھا کر کے 2 سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، دوسرے سجدے کے اندر سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح۔ ایک رکعت کے اندر یہ تیری تسبیح 75 دفعہ بن جائے گی، 2 رکعتوں کے اندر تیری یہ تسبیح 150 مرتبہ بن جائے گی، 4 رکعتوں کے اندر تیری یہ تسبیح 300 مرتبہ بن جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس یہ عمل ہر روز کا کیا کر، ہر روز نہ کر سکے ہفتے کے اندر 1 مرتبہ کیا کر، چچا عباس ہفتے کے اندر نہ کر سکے مہینے کے اندر کیا کر، نہ کر سکے سال کے بعد کر لینا، نہ کر سکے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا 1 مرتبہ ضرور لے کر کے آنا، تیرے نامہ مار کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنا کیا ہے، 17 دن رمضان کے گزر گئے ہیں، ہم نے پڑھی ہے تسبیح، صلاۃ التسبیح، خواتین گھر کے اندر اس کی جماعت کرواتی ہیں، احادیث کی روشنی کے اندر خواتین کی گھر کے اندر اس کی جماعت کروانا یا مردوں کی جماعت کروانا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تنہا اکیلے ہر آدمی کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اذکار جو میں نے بتلائے ہیں، جو گنتی کے چند دن باقی ہیں، ان کے اندر ان کو اپنائیے، صبح و شام اپنائیے، اللہ کے سامنے دستبا دعا ہوجیے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی کیجیے، احساس کیجیے، وقت کو قیمتی بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل کے اندر حسرت ہو نیک اعمال کی، اللہ ہمیں مہلت نہ دے، وقت نہ دے، اللہ دوبارہ ہمیں یہ موقع نہ دے، شاید کہ اللہ آئندہ سال ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے۔ کتنے لوگ ایسے تھے اللہ کی قسم جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، وقت کو قیمتی بنانا ہے، انسان کی نیکیاں ہیں۔ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر کے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہم نے بڑی محبتیں کی ہیں، بڑی الفتیں کی ہیں، ایک رسول اللہ سے دعا ہم بھی کروا لیتے ہیں۔ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرما دیا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دیکھا، فرمایا انصاریو اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آج مجھ سے کوئی دعا کروانا چاہتے تو کروا لو، آ جاؤ، جو کہو گے جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے آئے تھے، اللہ فراوانی عطا فرما دے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت چاہیے، آپس کے اندر مشورہ کر لیں، پھر آپ کو بتلاتے ہیں ہمیں کیا چیز چاہیے۔ انصاریوں نے مشورہ کیا، آپس کے اندر مشورہ کیا، کہنے لگے یار دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مشقتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلاءات تو ختم ہو جائیں گی، کیوں نہ ہو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی بخشش کی دعا کروا لیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ صحابہ نے یہ میٹنگ مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مشورہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خدا کی قسم کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے قابل رشک لوگ تھے، ایک ہی دل کے اندر تمنا ہے اللہ کے سامنے جائیں تو صاف ہو کر کے جائیں، نیکیاں لے کر کے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریو اس بات پر گواہ ہوں کائنات کے رب نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ پوری دنیا کائنات مختلف جگہوں کے اندر اگر تقسیم ہو جائے، کسی نے مجھ محمد کو تلاش کرنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں انصاریوں کے ساتھ ہی ملوں گا۔ انصار جو ہے انصار، الانصار شعار والناس دسار، انصار تو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انصار تو میرے جسم کا لباس ہیں، انصار تو میرے وجود کے ساتھ ملنے والے ہیں، انصار تو میرے جسم ہے، جسم انصاری تو میرے اپنے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اللہ ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار
ان دعاؤں کو پڑھنے کی، ان پر اللہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ دوبارہ دہرانے لگا ہوں، ان کو یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اگر نہ یاد رہ سکے مدارس مدرسے کے بے شمار طلبہ موجود ہیں، ان سے دعاؤں کو لکھوائیے، یاد کیجئے، زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ کی قسم اللہ کی رضا اور رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تیسری دعا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی دعا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ پانچویں دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے، آزادی کے لیے، جہنم کی آزادی کے لیے اللہم اجرنی من النار۔ پانچویں دعا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اس کے بعد یہ تسبیح الصلاۃ جو عملی ہم نے کرنا ہے، تسبیح الصلاۃ پڑھنی ہے، اس کے اوپر ہمیں اس کی کیجئے، روزانہ ایک مرتبہ پڑھیے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، کسی شخص کو اس حدیث کے اوپر انگلی اٹھانے کی اللہ قسم ضرورت نہیں۔ ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے تسبیح الصلاۃ پڑھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ صحیح معنوں کے اندر اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کو درگزر فرما کر کے اللہ اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ اپنے محبوب ترین بندوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ رب العالمین ہمارے والدین پر کروڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ جو رمضان کے دن باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اللہ رمضان کی گھڑیاں گزر گئیں، ہم سے کمیاں گتائیاں ہو گئیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو ہم نے رمضان کے اندر قرآن پڑھایا، جو نماز اللہ ہم نے جو بھی نیک عمل کیا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ ما علینا الا البلاغ۔